بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لباس اور زینت۔ اسلام میں یہ بات نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے کہ مسلمان اللہ کی پیدا کردہ زینت، پوشاک اور نفیس لباس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی وضاقتہ اور شکل صورت میں حسن و جمال پیدا کرے۔ اسلام کی نظر میں لباس سے مقصود دو چیزیں ہیں، ایک سطر کو ڈھانپنا اور زینت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زینت کا جو سامان مہیا کیا ہے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا۔ الاعراف 26 میں ایسا ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری ستر پوشی بھی کرتا ہے۔ اور الاعراف 31 میں ایسا ہے، اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور ان کے لباس ان پر اس سے اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھول دیں۔ اسلام نے مسلمان پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو، جنہیں ایک مذہب انسان فطری طور پر کھولنے میں شرم محسوس کرتا ہے، چھپایا اور ننگے جانوروں سے ممتاز ہو جائیں۔ اور اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ تنہائی میں بھی سطر کو چھپائے رکھیں تاکہ شرم اور حیا انسان کی عادت بخصلت بن جائیں۔ اسلام نظافت اور جمال والا دین ہے۔ اسلام نے جبائش سے پہلے نظافت مطلب پاک کا اہتمام کرنا ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ پاکی ہر قسم کی زیب و زینت کے لیے اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظافت مطلب پاکی اختیار کرو، کہ اسلام نظافت والا دین ہے۔ اور فرمایا، نظافت ایمان کو دائی ہے اور ایمان اپنے ساتھی کو لے کر جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال پراگندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بال درست کرنے کی حکم دے رہے ہوں۔ چنانچہ اس نے بال درست کیے اور پھر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ بہتر ہے یا تمہارا اس حال میں آنا کہ شیطان کی طرف بال پراگندہ ہوں۔ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے جسم پر خراب مطلب میلے کچلے کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، جب اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو وہ تم پر اپنی نعمت اور فضل کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام نے جہاں زینت کو جائز بلکہ مطلوب ٹھہرایا ہے اور خود اپنی طرف سے حرام کرنے کی مذمت کی ہے، وہاں مردوں پر زینت کی دو چیزیں حرام کر دی ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حلال کر دیے گئے ہیں، یعنی سونے کے زیورات اور خالص ریشم پہننا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو اپنے داہنے ہاتھ میں اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھ کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو نکال کر پھینک دی اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اپنے کام میں لے آؤ۔ اس شخص نے کہا، قسم اللہ کی میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ سونے کی انگوٹھی کی طرح ہی وہ چیزیں ہیں جن کو آج عیش پرست لوگ استعمال کرتے ہیں، مثلا سونے کے قلم، سونے کے گھڑی، سونے کی سگریٹ لائٹر، سونے کے ڈبی اور سونے کا سگریٹ ہولڈر وغیرہ۔ ان سے بچا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت حق بات سوچنے، سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔